مبارک ہو مبارک ہو رمضان مبارک رمضان مبارک رمضان مبارک رمضان مبارک رمضان مبارک ہو 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 رمضان مبارک الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته أجمعين إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد ورد في الخبر سأل جبريل عليه السلام ما الإحسان قال صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بزرگ اور دوستوں، کے بیان میں ایمان کی تفصیلات اور ایمان کی جزئیات بیان کرتے ہوئے بتایا کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سوالات کیے اس میں سوال یہ تھا مل ایمان، ایمان کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد. اسی کو ایمان مفصل ہے. ایک تو ایمان مجمل ہے، آمنت باللہ کما هو باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ، ایمان لایا میں اللہ پر جیسا کہ وہ اپنے ناموں اور اپنی صفاتوں کے ساتھ، وقبلت جمیع احکامہ، اور میں نے اللہ تعالیٰ کے تمام احکام قبول کیے یعنی مانی ہے اس پر عمل کریں، اور یہ ایمان مفصل ہے. کل کے بیان میں ایمان اصل میں غیب کو ماننے کا نام ہے. اپنی نظر آنے والی چیز کو ماننے کا نام ایمان نہیں. ما غاب عن النظر، جو نظر سے غائب ہے، اوجھل ہے، پوشیدہ ہے، نظر نہیں ہے، اس کو ماننے کا نام ہے. اس میں اللہ کی ذات وملائکتہ وکتبہ، اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے، اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر ایمان ہے، اور اس کی کتابوں پر ایمان ہے. کل کے بیان میں بیان ہے. آگے میں اسی ایمان مفصل کو پورا کرتے ہوئے بتاؤں. اس کے بعد ہے ورسولہ، اللہ تعالیٰ کے رسولوں پر ایمان ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر دور اور ہر زمانے میں انسانوں کی رشد و ہدایت
انسانوں کی صلاح و فلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے میں نبیوں کو بھیجا، رسولوں کو بھیجا۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف لائے اور اپنی قوم کو سمجھائے۔ قرآن کریم نے کہا وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، ہم نے ہر قوم کے اندر کوئی نہ کوئی رہبر، کوئی نہ کوئی رہنما بنا کر دیا۔ یہ سلسلہ ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف زمانوں میں مختلف علاقوں میں نبیوں اور رسولوں کو، بہت مشہور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو دیا۔ قرآن کریم نے کہا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے بہت سارے رسولوں کو بھیجا، ان میں سے بعض کا تذکرہ ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا اور بعض کا تذکرہ نہیں۔ قرآن کریم جب ہم پڑھتے ہیں تو قرآن کریم میں 26 یا 27 انبیاء علیہ السلام کے نام ملتے ہیں، 26 سے 27۔ تو 26 اور 27 کے نام، جن نبیوں کے نام قرآن میں ہیں، ان کے حالات بھی ہیں، ان پر تو ہمارا ایمان ہونا ضروری ہے۔ لیکن انبیاء علیہ السلام کا تسلیم کی بہت بڑی تعداد ہے، جن کی تعداد کا بھی ہم کو علم نہیں ہے، مشہور ہے 1,24,000، ان کے نام بھی ہم کو معلوم نہیں ہے۔ لیکن چونکہ قرآن کریم نے کہا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ، اس لیے ہمیں اور آپ اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ ہم کو ان نبیوں کے نام پتے معلوم ہو یا نہ معلوم، ان کے ٹھکانے، ان کی قومیت، ان کی برادری ہم کو معلوم ہو نہ معلوم، قرآن کریم نے کہا کہ ہم نے ہر دور اور ہر زمانے میں انبیاء علیہ السلام کو بھیجا، ہم اس پر ایمان۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من الرسل۔ ہم ان رسولوں میں سے کسی درمیان تفریق نہیں کرتے۔ پھر اگلی بات یہ ہے کہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے، 10 بجے تراویح، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم میں جو مقام، جو مرتبہ، جو فضیلت ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وہ کسی کو تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ یہ انبیاء و رسول اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء اور رسولوں میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مقام، جو مرتبہ عطا فرمایا ہے، وہ سب سے بڑا ہے، سب سے اونچا ہے۔ دیگر نبیوں اور رسولوں پر ہم ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف زمانوں میں انبیاء علیہ السلام کو بھیجا، ہم قرآن نے بیان کیا، اس لیے ہم مسلمان ہیں۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر، اور آخرت کے دن۔ آخرت کے دن سے مراد قیامت کا دن۔ قیامت کا دن اتنا حتمی اور یقینی اور قطعی ہے کہ قرآن کریم میں قیامت کے نام سے پوری ایک سورت اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ۔ قیامت کے نام سے سورہ قیامہ ہی ان کی سورت۔ اور قرآن کریم
کے مضامین کو اگر مضامین کے عنوان سے تقسیم کیا جائے تو قرآن کریم کے 3 حصے، پہلا ہے توحید، دوسرا ہے رسالت، تیسرا ہے آخرت۔ قرآن کریم نے آخرت کے دن پر روز اول سے شروع سے ضرور دیا۔ آپ پڑھیے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالکی یوم الدین کیا ہے؟ مالکی یوم الدین یعنی اللہ بادشاہ ہے بدلے کے دن۔ بدلے کے دن سے مراد قیامت کے دن، جس دن ہر شخص کو بدلہ دیا جائے۔ وبالآخرۃ هم یوقنون، آخرت پر یقین ہے۔ قرآن کریم کی آیات کا 1/3 حصہ وہ ہے جس نے آخرت کے دن کو بیان کیا، اور آخرت کے دن سے مراد کیا ہے اس کی تفصیل ہم کو سمجھنا چاہیے۔ آخرت کے دن سے مراد یہ کہ اللہ تعالیٰ اولین آخرین، شروع سے لے کر اب تک، اب سے لے کر جتنے انسان اس دنیا میں پیدا ہوئے ہوں گے، اللہ تعالیٰ سب کو میدان محشر میں جمع کرتا ہے۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو میدان محشر میں جمع کرتا ہے۔ بظاہر آپ لوگ مر جاتے ہیں، مر جانے کے بعد مسلمان اپنے مذہبی طریقے کے مطابق اپنے مردوں کو زمین میں دفن کرتے ہیں۔ دنیا کی بعض دوسری قومیں اپنے مردوں کو دفن نہیں کرتی، ان کی چتا کو آگ لگا دی جاتی ہے، جلا دیا جاتا ہے۔ بعض قوموں کے اندر، بعض برادریوں کے اندر، غیر مسلموں کی بعض برادری میں ان کے یہاں دفن کیا جاتا ہے، بیٹھی قبر رہتے ان کے مردے اس طرح اٹھا دیا جاتا ہے جیسے بیٹھی قبر سے۔ ایک بات سمجھ لینا چاہیے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مردوں کو، تمام مردوں کو اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کرے گا۔ وہ مردے زمین میں دفن کیے گئے ہوں یا ان کی چتا کو آگ لگا دی گئی ہو اور ان کی راہ کو گنگا جمنا میں بہا دیا گیا ہو، ہواؤں میں بکھیر دیا گیا ہو، یا ان کی لاش کو دریا برد کر دیا گیا ہو، یا ان کی باڈی کو شیر چیتے نے کھا لیا ہو۔ ظاہری اعتبار سے مردہ مرنے والا زمین میں دفن ہو یا ہواؤں میں پھیلا ہوا ہو یا شیر چیتے کی غذا بن گیا ہو یا دریا میں ڈال دیا گیا ہو، یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ صرف انہی مردوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا جو زمین میں دفن ہیں۔ ایسا نہیں، جو مردے زمین میں دفن ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کرے، اور جو جن مردوں کی چتا کو آگ لگا دی گئی اور ان کی راہ کو ہواؤں میں بکھیر دیا گیا، گنگا جمنا میں بہا دیا گیا، ان کو بھی اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کرے، ان کو بھی وجود بخشے گا۔ جن کی باڈی کو شیر چیتوں نے کھا لیا، وہ شیر چیتے کی غذا بن گئے، بظاہر وہ مردے ختم ہو گئے، نہیں، وہ شیر چیتوں نے کھایا ہو، بلی کتے نے کھایا ہو، اللہ تعالیٰ ان سے بھی ان کو زندہ کرے۔ میں بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں، یہ بات سمجھ میں آ جائے، بہت بڑی بات۔ عموماً لوگوں کے ذہن دماغ میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ صرف دفن کیے جانے والے مردے ہی دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ میں اس کا جواب یہ دے رہا ہوں کہ ایسا نہیں ہے۔ زمین میں دفن کیے جائیں وہ بھی دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، ان کی چتا کو آگ لگا دی گئی ان کو بھی دوبارہ زندہ کیا جائے گا، جہاں بھی وہ ہوا کی شکل، ہواؤں میں ذرات کی شکل میں بکھرے ہوئے ہوں ان کو بھی دوبارہ زندہ
جس شکل میں بھی ہوں گی اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کن اور بتاؤ گواہ کے بخاری شریف میں واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گزشتہ امتوں میں ایک شخص گزشتہ امتوں میں بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، اس نے پوری زندگی کوئی اچھے کام نہیں کیا، جس طرح اس کی زندگی گزری جب اس کے مرنے کا وقت قریب آیا تو اس کو احساس ہوا کہ کل مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ جب مجھے دوبارہ زندہ کرے گا، میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں گا تو میں نے کوئی نیک عمل تو کیا نہیں، اس لیے خدا کے سامنے کہاں جاؤں؟ اس کے اوپر اس نے اپنے گھر کے لوگوں کو جمع کر کے پوچھا کئی وقت ان کو ابھی میں تمہارے لیے کیسا آتا تھا؟ بچوں نے کہا بہت اچھے، بولے اگر میں تمہیں کسی بات کسی کام کے کرنے کو کہوں تو تم کرو گے؟ کہا ہاں ہم کریں گے۔ بولے میں تمہیں یہ نصیحت کر رہا ہوں، یہ وصیت کر رہا ہوں کہ جب میں مر جاؤں گا تو مجھے جلا ڈالنا، جب میں مر جاؤں گا تو مجھے جلا ڈالنا، مجھ کو جلانے کے بعد مجھے پیس ڈالنا، فسحقونی ریزہ ریزہ باریک باریک کر دو، فانظرونی اور تیز ہوا چل رہی ہو تو اس کی ہوا میں مجھے میری چتا کی راہ کو ہوا میں بکھیر دینا۔ وصیت اگرچہ ہر وصیت قابل قبول قابل عمل نہیں ہوتی، آج اگر کوئی شخص ایسی وصیت کرے مسلمان ہو کر اللہ معاف فرمائے، بعض لوگوں نے کیا، میں نام نہیں لے رہا، مسلمان ہونے کے باوجود انہوں نے یہ وصیت کیا کہ جب میں مر جاؤں گا تو مجھے جلا ڈالنا، ایسی وصیت کرنا جائز بھی نہیں ہے اور ایسی وصیت پر عمل کرنا بھی جائز نہیں۔ گزشتہ امتوں کا ایک واقعہ حضور نے بیان فرمایا، ہمارے واسطے اس میں کوئی حجت نہیں ہے، چنانچہ کیا ہوا وہی کہ بچوں نے اس کی چتا کو جلا ڈالا، راکھ کر ڈالا اور اس کی راکھ کا ہوا میں بکھی۔ وہ کیا سمجھ کر کیا تھا کہ نہ میرا وجود باقی رہے گا نہ میں خدا کے سامنے کھڑا ہوں۔ اس کے بعد یہی ہے جی ظاہر سی بات ہے، جب میری راکھ ہواؤں میں بکھر جائے گی، کچھ یہاں کچھ نہیں، تو اللہ مجھے کیسے دوبارہ زندہ کرے؟ لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی کام مشکل۔ قرآن کریم میں تو کہا قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا أَوْ خَلْقًا مِّمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ، تم اپنے آپ کو لوہا بنا لو، پتھر بنا لو، جو چاہو بنا لو، ہم اس کنڈیشن سے تم کو فرسٹ پوزیشن انسان کی پوزیشن میں لا کرتے ہیں، تم کیا سمجھتے؟ تمہاری چتا کو آگ لگا دی جائے گی اور تم ہوا میں بکھر جاؤ گے، تم کو دوبارہ زندہ نہیں کرتے جائیں گے، تم اپنے آپ کو جو چاہو بنا لو، تم کو دوبارہ زندہ کریں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کو دوبارہ زندہ کیا، اس انسان کو حکم دیا تم زندہ ہو جا، چنانچہ اس کے سارے ذرات ملے، اس کے جسم کے انگ انگ بنے، اس کے جسم کا عضو بنا اور ایک مکمل پہلے جیسے انسان تھا، بالکل وہی انسان اللہ کے سامنے بن کر کھڑا ہوا۔ اب اللہ نے پوچھا بول ایسا کیوں کیا؟ مرنے سے ٹائم تو نے یہ کیوں وصیت کیا کہ مجھے جلا ڈالنا، مجھے پیش ڈالنا، ہوا میں ایسا کیوں کیا؟ اس نے کہا اللہ تیرے ڈر اور تیرے خوف، تیرے ڈر، مجھے ڈر خوف تھا کہ میں آپ کے حضور کھڑا ہوں کیا چاہوں، اس لیے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فمن تلافا ورحمہ، اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف فرمایا۔ تو میں اس واقعے سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایسی
ایسی وصیت کرنا جائز ہے، یہ نہیں کہہ رہا ہوں، میں نے پہلے کہہ دیا ایسے باولے پن کی وصیت کرنا جائز نہیں ہے۔ اور اگر کوئی اپنے جنون بیماری کی تکلیف سے پریشان ہو کر ایسی وصیت کرتا ہے کرم دو، آپ کو اس ایسی وصیت پر عمل کرنا جائز نہیں۔ میں نے اس واقعے کو اس لیے بیان کیا کہ انسان مرنے کے بعد جس حال میں جس پوزیشن میں ہو جائے اللہ تعالیٰ اس کو اس پوزیشن سے دوبارہ انسان بنا کر دوبارہ زندہ کرے۔ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو حکم دیں گے، حضرت اسرافیل علیہ السلام، اور یہ بھی ان عقیدوں میں سے ہے جس پر ہمارا اور آپ کا ایمان ہونا ضروری۔ مر جانے کے بعد انسان ختم نہیں ہوتا، ہم جس کو مٹی لے کر آتے ہیں اس کا معاملہ ختم نہیں ہوتا۔ حدیث میں فرمایا گیا کہ مرنے کے بعد مٹی لینے والے 40 قدم دور نہیں آتے کہ ملک الموت کے نکیریں فرشتے آ جائیں اور اس سے سوال جواب کرتے ہیں۔ اگر وہ مرنے والا نیک ہوتا ہے، صالح ہوتا ہے، متقی ہوتا ہے، پرہیزگار ہوتا ہے تو اس کے ساتھ اعزاز، انعام، اکرام کا معاملہ کیا جاتا ہے۔ اس کے پاس نورانی چہرے والے خوبصورت بشاش حالت میں بدن سے خوشبو مہک رہی ہے، ایسی حالت میں اچھی حالت میں فرشتے اس کے پاس جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ انسان نیک تھا، صالح تھا، متقی تھا، پرہیزگار تھا۔ اس سے سوال کرتے ہیں، کل میں نے بیان میں بتایا تھا قبر میں سوال ہوگا ماں رب ماں بھی ہوگا، من نبی ہوگا، بول تیرا رب کون، تیرے نبی کون، تیرا دین کیا؟ انسان یہ سوچتا ہے کہ یاد کر لوں گا، جی سال پر بچے پڑھتے پڑھاتے ہیں، جی میری محنت نہیں کرتے، گھومتے رہتے، اور جب امتحان آتا ہے تو امتحان کے زمانے میں اسٹڈی کر کے پرچہ بھی کر کے پاس ہو جائے، جی ایمرجنسی اسٹڈی نہیں چلے گا، پوری زندگی اگر اس پر گزری ہوگی تو ہی چلے گا۔ اب دیکھیے امتحان کے طور پر امتحان کو جو پڑھائی دیتی جاتی ہے وہ امتحان کی حد تک ہی باقی رہتی ہے، امتحان کے بعد بھول جاتی ہے۔ ایک حافظ قرآن سال بھر اگر قرآن پڑھے گا وہی قرآن یاد رکھے گا، اور اللہ معاف فرمائے جو حافظ سال بھر قرآن نہیں پڑھے گا، صرف رمضان کے واسطے قرآن یاد کرے گا تو رمضان پورا یاد ہو جائے گا، تراویح پڑھا لے گا اس کے بعد پھر بھول جائے گا۔ کیوں؟ ٹیمپریری وقتی محنت نہیں چاہیے ہمیشہ۔ اسی طرح پوری زندگی اللہ کے بول بولنے میں، اللہ کی کبریائی بیان کرنے میں گزری ہوگی تو قبر میں انسان جواب دے سکے گا ربی اللہ، ورنہ وہ زندگی بھر اللہ کے بول نہیں بولے گا، زندگی بھر گانا گائے گا، گالم گلوچ کرے گا، غیبت چوخوری کرے گا، جی بھجن گائے گا، کفریہ شرک کلمات پڑھے گا، تو موبائل میں جو ریکارڈ ہوتا ہے وہی بچتا ہے۔ ایسا تھوڑا ہے کہ موبائل میں تم بھر کر لاؤ فحش قسم کے گانے اور تم سنو، اس میں سے قاری عبدالباسط کی، عبدالرحمان سریش کی تلاوت کی آواز آئی، ایسا ہوتا ہے۔ جو بھرا ہے وہی بچے گا، پوری زندگی جو بھرا ہے نا اندر وہی بچے گا۔ اس کا اقرار نہیں، اس کا اقرار نہیں، اس کا تو معاملہ اليوم نختم علی افواہہم، اس پر مہر لگا دیا ہے، زبان نہیں چلتی، زبان پر مہر لگا دیا ہے۔ وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، انسان کی اعضاء و جوارح بتائیں گے کہ انسان نے ہاتھ پیر سے کیا کیا کیا،
تو اس کے بھروسے مت رہنا بہت بچوں کرتی نہیں، یہ نہیں چلے، بولتی بند ہو جائے۔ انسان زندگی پر جو دل کے اندر بھرے گا، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت غمگین تشریف فرما، رنجیدہ بیٹھے، اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور حضور کو سلام پیش کیا۔ اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ آپ کو سلام پیش کرتا اور پوچھتی کیا بات ہے میرے محبوب، میں آپ کو بہت غمگین دیکھ۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا مجھ کو میری امتیوں کی فکر بڑھ رہی ہے، میری امتیوں کا کیا؟ حضور جبرائیل علیہ السلام فرمایا کون سے لوگ جی، ایمان لانے والے یا بے ایمان دلانے والے؟ آپ نے فرمایا دونوں کی فکر۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور کو لے کر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر ایک قبرستان میں گئے، وہاں پر جا کر ایک قبر پر پڑھنا حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ حکم سے اٹھا، وہ قبر شق پھٹی، اس میں سے مردہ انتہائی حسین جمیل خوبصورت جی نورانی چہرے والا اور زبان پر سبحان اللہ الحمدللہ کے بول مثال مردہ ظاہر۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور سے فرمایا اللہ کے رسول آپ نے دیکھ لیا؟ فرمایا حضرت جبرائیل نے فرمایا اللہ کے منہ سے واپس چلا، مردہ واپس چلا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک دوسری قبر پر فرمایا، فرمایا قم بإذن اللہ، اللہ کے منہ سے اٹھ کر وہ قبر شق میں پھٹی، اس میں سے مردہ انتہائی پریشان حال، پریشان شکل و صورت میں، چہرے پر پسینے کی شرابور اور حیران پریشان وا حسرتا یا حسرتا ہائے افسوس پڑھتے ہوئے انسان۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور کو دیکھ لیا، فرمایا واپس چلے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور سے فرمایا اللہ کے رسول یہ آپ کے امتی ہیں، جس حال میں مریں گے اسی حال میں کل قبر سے اٹھائے جائیں۔ اگر اچھی حال میں مریں گے، ایمان کے ساتھ مریں گے، کل قبر میں اچھی حال میں اٹھائے، اور اچھے حال میں ان کی موت آئے اس کے لیے ضروری ہے کہ زندگی اچھی حال میں گزرے۔ زندگی جس حال میں گزری ہوگی اسی حال میں موت آئے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحشرون کما تموتون وتموتون کما تحیون، لوگوں تم مرنے کے بعد اپنی قبروں سے اسی حال میں اٹھائے جاؤ گے جس حال میں تم زندگی کو تم مرو گے، تمہیں موت آئے گی، اور تمہیں موت اسی حال میں آئے گی جس حال میں تمہاری زندگی گزری۔ پوری زندگی اگر اچھائی میں، نماز میں، روزے میں، ذکر میں، تلاوت میں گزری ہوگی تو موت بھی اچھی حالت میں ہے، اور اگر خدا نخواستہ پوری زندگی ناچ گانے میں، عیاشی میں، فحاشی میں، گناہوں میں گزری ہوگی تو موت بھی اسی حال میں ہے۔ چنانچہ ایک شخص جس کی زندگی کا معمول یہ تھا کہ وہ اذان کا انتہائی درجہ احترام کرتا، اب تو لوگوں کے دلوں سے اذان کا ادب احترام بھی جا رہا ہے، اور باہر والوں کیا کہیں مسجد میں رہنے والا، آپ لوگ دیکھیے اذان ہوتی ہے آپ لوگ چپ ہوتے ہیں کیا؟ میں کسی کو نہیں رہتا ہوں ایسا، ہم نے ہر شخص کو غور کر دے، اذان جب ہو رہی ہو تو تلاوت بند کر دو، قرآن کی تلاوت موقوف کر دو، اور اذان کا جواب ویڈیو پر دیا ہے۔ ہماری آپسی بات چیت کیا قرآن کی تلاوت سے بہتر ہے۔ میں مسجد کے اندر والوں کی بات کر رہا ہوں، اور میں کوئی خاص جماعت کسی خاص جمعیت کی بات نہیں کر رہا ہوں، ہر ایک کی بات کر رہا ہوں۔ اذان ہوتے رہتی ہے، بات چیت ہوتے رہتی ہے، جب حکم دیا گیا کہ جب اذان ہو تو اذان پر اپنی بات چیت بند کر دو اور اذان کا جواب دو۔ اذان کا قولی جواب، عملی جواب دینا واجب ہے۔
اور ہماری جواب کیا ہے؟ اذان ہو گئی، اپنے کام دھندے کو چھوڑ کر ہم مسجد کی طرف آ رہے ہیں، یہ اذان کا عملی جواب ہے۔ اور اگر کبھی ایسا ہو کہ آپ پہلے سے مسجد میں موجود ہیں تو عملی جواب آپ کا ہے آلریڈی ہے، اب آپ کا قولی جواب دینا ہے۔ قولی جواب کیا؟ مؤذن جو کہے اللہ اکبر اللہ اکبر تو لگانا۔ ارے ہم مسجد میں رہنے والوں کی بات چیت بند نہیں ہوتی، باہر والوں کا یہ ریڈیو کیا بند ہوتی؟ یہ زمانہ تھا مسلم معاشرے میں، مسلم سماج میں اذان کا احترام تھا۔ جب اذان ہوتی تھی تو لوگ اپنی موبائل، اپنے ریڈیو، اپنے ٹیپ ریکارڈ بند کر دیتے تھے، اذان بند کر اذان ہو گئی، ایک دوسرے کو تعریف کر۔ آج زمانہ کہاں ہے؟ دھیرے کرنا مسئلے کا حل نہیں، بند کرنا مسئلے کا حل۔ اس زمانہ تھا کہ مرد تو مرد، عورتوں میں اذان کا اتنا احترام تھا۔ خلیفہ ہارون رشید کی بیوی ملکہ زبیدہ، یہ تو ملکہ زبیدہ نے اپنی زندگی میں بہت سارے بڑے بڑے کام کرائے۔ نہر زبیدہ، جو لوگ حج کو حج عمرہ کرتے جاتے ہیں دیکھتے ہیں کہ جب کسی زمانے میں مدینہ منورہ میں جب پانی کی قلت ہوئی تو زبیدہ نے جو نہر کھدوائی تھی، کتنی بڑی نہر، بس پر چلتے رہو نہر ختم، اتنی بڑی نہر کھدائی کی نہر، اس کا نام ہے نہر زبیدہ۔ خلیفہ ہارون رشید کی انتقال ہوا زبیدہ، کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہے؟ تو ملکہ زبیدہ نے کہا اللہ کے حضور پیشی کی۔ اللہ نے فرمایا اے میری بندی، تیری زندگی کی بڑی بڑی نیکیاں ایک طرف، نہر زبیدہ ایک طرف۔ ملکہ زبیدہ نے اپنے خرچ سے 1000 باندیوں کو حافظ قرآن بنایا، حافظ قرآن اپنے خرچ سے، اور ان کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ میرے محل میں باری 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 قرآن کی تلاوت ہوتی رہے، ایک لمحے کے لیے قرآن کی تلاوت بند نہ ہونے۔ کتنے بڑے بڑے کام ہیں اللہ کے یہاں پیشی کی۔ اللہ نے فرمایا اے میری بندی، تیری زندگی بھر کی نیکیاں طاعات ایک طرف، لیکن مجھے تو تیری ادب آ گئی، مجھے تو تیری ادب آ گئی، تیری نیکی مجھے پسند آ گئی، اور جا آج میں اسی ادا پر تیری بخشش کرتا ہوں، تجھے نماز دے۔ وہ ادا کیا؟ وہ ادا کیا؟ فرمایا ایک مرتبہ تو کھانا کھا رہی، تو کھانا کھا رہی، تیری زندگی کا معمول دیکھا کہ جیسے ہی اذان ہوگی، اذان کے احترام میں تو اپنے دوپٹے کو اپنے سر پر برابر کر دے۔ اگر یہ میرا بیان میری مائیں بہنیں عورتیں سنیں تو اس واقعے سے عبرت حاصل ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ عورتوں میں دین کا، شاعر دین کا، اذان کا اتنا احترام۔ ملکہ زبیدہ اتنی بڑی ملکہ، لیکن جب اذان ہوتی تھی تو جیسی اذان ہوتی تھی وہ فوراً اپنے دوپٹے کو اپنے سر پر برابر کر دیتی تھی۔ وہ اس بات کو بے ادبی سمجھتی تھی اذان ہوتی رہے اور میں ننگے سر ہوں۔ جی ایک مرتبہ تو کھانا کھا رہی تھی، ایک مرتبہ تو کھانا کھا رہی تھی اور کھانے کی وجہ سے تیرے ہاتھ سالن میں آلودہ تھے، کھانے میں آلودہ تھے، اسی درمیان اذان ہونے لگی۔ تو نے اذان کا احترام کیا، اپنے آلودہ ہاتھوں سے اپنی دوپٹے کو برابر کرے گی، تیرا دوپٹہ خراب ہو جائے گا، تو نے اس کی پرواہ نہ کیا۔ اذان کے احترام میں تو نے سالن لگے ہوئے ہاتھوں سے اپنے دوپٹے کو برابر کیا۔ تیری ادا مجھے پسند آئی اور جب میں نے اسی پر تجھے نماز دی۔ ایک زمانہ کہ جب اذان کا ادب احترام مردوں میں نہیں عورتوں میں۔ تمہیں واقعہ سنا رہا تھا کہ ایک شخص جس کا زندگی بھر کا معمول یہ تھا کہ جب اذان جیسی ہونا شروع ہوتی تو وہ
سب کام کاج چھوڑ کے خاموشی سے پہلے اذان کا جواب دیتا، اطمینان سے جب اذان کا جواب دے گا اس کے بعد دینا۔ زندگی بھر اسی میں مرنے کا وقت قریب آیا، مرنے کا وقت قریب آیا۔ جب مرنے کا وقت قریب آیا، سکرات کا عالم ہے، اس کی زبان سے کلمہ نہیں ادا ہو رہا، تو لوگوں نے کہا رک جاؤ، انتظار کرو، ابھی قریب کی مسجد سے جب اذان ہوگی تو اذان کی آواز سن کر اذان کا جواب دے گا۔ چنانچہ سے کچھ دیر گزری، قریب کی مسجد سے اذان کی آواز آنے لگی۔ زندگی بھر معمول تھا اذان سن کر اذان کا جواب دینے کا، زندگی بھر کا معمول، پریکٹس میک مین پرفیکٹ۔ ہاں، زندگی بھر جو عمل تھا وہ مرتے ہو رہا، جیسی اذان کی آواز پڑی، زندگی بھر کا معمول تھا اذان کا جواب دینے کا، اس نے اذان کا جواب دینا شروع کیا۔ ادھر کہہ رہا ہے مؤذن اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ کہہ رہا ہے اللہ اکبر، پوری اذان کا جواب دیا۔ اذان ختم ہوئی، اشہد ان لا الہ الا اللہ، مؤذن نے آخری کلمہ کہا، اس نے آخری کلمہ کہا اور اس کی روح مفاصل مسلی سے پرواز کر گئی۔ انا للہ، مطلب گھاٹے والی موت ہے یہ فائدہ کا، لیکن کیا زندگی پر ریل سے رہا تھا؟ ایسا نہیں کہا میں پڑھ دوں گا، نہیں پڑھ دوں گا، واقعی پڑھائی کام نہیں کی، زندگی پر اس پر عمل کیا تب وہ چیز ہے۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ کل قبر سے مردے اٹھے، اور جن باتوں پر ہمارا اور آپ کا عقیدہ اور ایمان ہونا ضروری ہے ان میں سے یہ بھی ہے کہ مردے کو اگر مردہ نیک ہوتا ہے، صالح ہوتا ہے، متقی پرہیزگار ہوتا ہے، نکیرین کا جواب دیتا ہے، تو فرشتے اس کے لیے جنت سے بستر لاتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں نم کنومۃ العروس، سو جا اس طرح سو جا جس طرح نئی نویلی دلہن سوتی ہے، کہ اس کو اس کے شوہر کے سب کو جلانے والا ہے، سو جا۔ جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے جہاں سے جنت کی ہوائیں اور جنت کی راحتیں اس کو پہنچتی رہتی ہیں، لیکن یہ سارا اعزاز اور انعام اور اکرام کس بیس پر ہوتا ہے؟ اس بیس پر نہیں کہ بہت مالدار تھا، لاکھوںپتی تھا، کروڑپتی تھا، کارپوریٹر تھا اور سی ایم تھا اور جی ایم تھا اور فلاں تھا، نہیں ہے، عرصہ ہستی میں عمل کی سے سب کچھ لاکھوں سے کوئی کام نہ، زندگی میں نیکی کی وہ نیکی قبر میں کام، اور اگر خدا نخواستہ مرنے والا مرد یا مرنے والی عورت فاجر فاسق بدکار گنہگار، تو پھر فرشتے قبر میں اس کے لیے آگ جلا دیتے ہیں اور اس کی قبر میں 99 اسلحے مسلط کر دیے جاتے ہیں۔ ایک اسلحہ اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ اگر وہ زمین پر پھنکار مار دے تو اس کے زہر کی وجہ سے زمین پر اناج اتنا بند ہو جاتا ہے۔ اتنا خوفناک معاملہ اس مردے کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ اس کے لیے قبر اتنی کم کر دی جاتی ہے کہ پسندیاں ایک دوسرے میں اسی طرح گھس جاتی ہیں جس طرح مویاں، اور بطور حسرت اور افسوس کے اس مردے کو جنت اور اس کا منظر دکھایا جاتا ہے حسرت کے طور، اور کہا جاتا ہے یہ جنت اور اس کا منظر تیرا انعام ہوتا اگر تو زندگی صحیح تو نے زندگی کو منمانی سمجھا، جیسے چاہا ویسے گزار دیا، اب تیرا انجام یہ بھگتنا ہے قیامت۔ قرآن کریم کا وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، مردے کو دفن کرنے کے بعد قیامت تک عذاب قبر مردے کو ہونا ہے، نیک ہیں، صالح ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہے تو اس کو جنت اور اس کا انعام ہونا ہے، اور اگر فاجر ہے، فاسق ہے، بدکار ہے، عیار ہے، بدماش ہے تو اس کو عذاب قبر قیامت تک ہونا ہے۔ اب قیامت قریب آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو حکم دیں گے
حضرت اسرافیل سور میں پھونک مارے. جب حضرت اسرافیل علیہ السلام سور میں پہلی مرتبہ پھونک ماریں گے تو اس کی وجہ سے پوری دنیا فنا ہو جائے, آسمان زمین ریزہ ریزہ ہو جائے. وہ جو منظر آپ قرآن پڑھتے ہیں, اذا السماء انشقت, اذا السماء انفطرت, اذا الشمس كورت, سورج بے نور ہو جائے گا, پہاڑ غائب تو پہاڑ روئی کے دانوں کی طرح پھریں گے, وہ منظر ہو جائے, پوری دنیا ختم ہو جائے. 40 سال تک یہ دنیا اسی طرح کھنڈرات کی شکل میں, یہ آسمان, یہ زمین, یہ چاند, یہ سورج, یہ ستارے, یہ سیارے, یہ شجر, یہ حجر, یہ نباتات, یہ جمادات, سب بے جان اسی طرح پڑے تھے. 40 سال کے بعد حضرت اسرافیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کو ان سے دوبارہ سور پھونکیں گے. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ, جب سور میں فَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ. جب دوبارہ سور میں پھونک ماری جائے گی تو ساری دنیا زندہ ہو جائے گی, سارے لوگ زندہ ہو جائیں گے, لوگ اپنی قبروں سے نکلیں گے. یوم یخرجون من الاجداث کأنهم جراد منتشر, لوگ اپنی قبروں سے مٹی کے خول کی طرح خول اپنی قبروں سے نکلیں. قبروں سے نکلنے کے بعد اب جو منظر ہے وہی میدان محشر, وہی ہے جس میں اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو میدان محشر میں جمع کرنا, اور میدان محشر کی سختیاں, اس کی ہولناکیاں قرآن کریم میں, احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہ جگہ بیان کیا. آج ہم لوگوں کے دل بہت سخت ہو چکے. یہ جو باتیں میں کہہ رہا ہوں, اللہ ہمیں عبرت کے نیت سے سننے کی توفیق عطا فرمائے, ورنہ تو قصے کہانی کے طور پر سنتے ہیں. یہ نہیں سمجھتے کہ ہاں یہ سب معاملہ میرے ساتھ پیش ہونا ہے. قصے کہانی نہیں, یہ ہونا ہے. قیامت کا منظر آیا اور اس پر ایمان رکھنا ضروری ہے. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر, قیامت کا منظر جس دن سورج سوار نزل پر ہوگا, لوگ اپنے اپنے اعمال کے بقدر پسینے میں ڈوبے ہوئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بعض لوگ اپنے اعمال کی وجہ سے ایسے پسینے ہوں گے, ایسے پسینے میں شرابور ہوں گے کہ ان کا پسینہ ان کے ٹخنوں تک پسینے میں ڈوبے ہوئے. بعض لوگ اور زیادہ پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے تو ان کا پسینہ ان کی پنڈلیوں تک, بعض لوگ ان سے زیادہ ان کا پسینہ ان کے گھٹنوں تک, بعض لوگ ان سے بھی زیادہ پسینے میں شرابور ہوں گے تو ان کا پسینہ ان کی کمر تک ہوگا. آگے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, بعض لوگ اتنے پسینے ہوں گے تو ان کا پسینہ ان کی چھاتی تک, اور بعض لوگ اتنے پسینے میں شرابور ہوں گے کہ گویا ان کو پسینے کی لگام پہنا دیں گے. سورج سوا نیزے پر ہوگا, سوچئے گرمی کی حدت کا کیا اندازہ. آج لاکھوں کروڑوں میل دور ہے سورج, اس کے باوجود گرمی کی حدت اور تمازت کا یہ عالم ہے کہ ہم اور آپ گرمی میں باہر ننگے پیر کھڑے نہیں سکتے, چل نہیں سکتے. سوچیے سورج سوا نیزے پر ہوگا کتنی کیا ہے. کوئی درخت نہیں, کوئی سایہ نہیں, کوئی بلڈنگ نہیں, کوئی شامیانے نہیں. اگر سایہ ہوگا تو صرف اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سایہ ہے, اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سائے میں صرف 7 قسم کے لوگوں کو جگہ دی جائے. جو جن لوگوں کا شمار ان 7 لوگوں میں ہوگا وہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سائے میں جگہ پائیں گے, اور جو 7 قسموں میں داخل نہیں ہوں گے ان کو گیٹ آؤٹ کر دیں. کوشش کرنا چاہیے کہ ہم ان 7 قسم کے لوگوں میں سے جنوری طور پر 3 چیز بتاتا ہوں تاکہ ہم کوشش کریں کہ ہمارا شمار ان لوگوں میں سے. پہلے وہ لوگ ہوں گے, وہ نوجوان جنہوں نے اپنی جوانی گناہوں سے بچا کر اللہ کی عبادت میں گزاری. شاہ و نشا کی عبادت, جنہوں نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزاری. دوسرے وہ لوگ
کا دل مسجد میں اٹکا رہتا، کسی ضرورت کے واسطے باہر جاتے ہوں تو اپنی ضرورت پوری کر کے فوراً مسجد میں واپس آتے، ان کا دل مسجد میں اٹکا رہتا۔ تیسرے وہ شخص، وہ نوجوان دعت ذات عباد حسب و جمال، ایک حسب نسب والی ہینڈسم خوبصورت عورت اس کو آفر کرے، گناہ کی دعوت دے، گناہ کے مواقع ہوں، لیکن وہ کہہ دے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا۔ ایک وہ شخص بھی ہوگا جو تصدق بصدقۃ فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، جو اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات اتنا چھپا کر کرے، اخلاص کے ساتھ کرے کہ الٹے ہاتھ کو بھی معلوم نہ ہو سیدھے ہاتھ میں کیا آگے ہو۔ یہ 7 قسم کے لوگ ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ اور اتنا آسان نہیں ہے، زندگی ان صفات پر بنانے کی محنت کریں گے تو ان 7 قسم کے لوگوں میں داخل ہوں گے، ورنہ ایسا نہیں راشن کارڈ میں تمہارا نام ہے تو چلو تم پاس ہو، نہیں چلتا۔ اب گرمی، سورج سوا نیزے پر، لوگ پسینے میں شرابور، کہیں سائر کی جگہ میں، لوگ حیران پریشان، بالآخر جہنم کو 70,000 زنجیروں میں جگہ کر لایا جا رہا ہے، جہنم کو 70,000 زنجیروں میں جگہ کر لایا جا رہا ہے، اور جہنم دور ہی ہوگی اور دور سے دھاڑ رہی ہوگی، چڑھا رہی ہوگی۔ سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ سمعوا لها تغیظا وصفیر، جہنم دھاڑ رہی ہوگی، چڑھا رہی ہوگی، اس کی دھاڑ اور اس کی چڑھاڑ سن کر لوگوں کے کلیجے منہ پہ آ رہے، اور انسانیت نفسا نفسی ہے۔ آگے جب ان سے رہا نہ جائے گا، میدان محشر کی سختی، میدان محشر کی ہولناکی، جب ان سے ناقابل برداشت ہو جائے گی تو سارے لوگ آپس میں مشورہ کریں گے، چلو چل کر اللہ تعالیٰ سے درخواست کریں، اللہ تعالیٰ ہمارا حساب لے لے، جنت تو جنت، جہنم تو جہنم، وہ چلے گا کم از کم میدان محشر کی سختی سے، میدان محشر کی ہولناکی سے تو نجات نہیں ہے، چلو ہم چل بتا سکتے، لیکن اللہ اس دن چلا نہیں، کس کی ہمت ہوگی جو اللہ کے سامنے؟ بالآخر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسانیت آپس میں مشورہ کریں گی، چلو ہم چلتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام، ساری انسانیت حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائے، ان سے عرض کرے گی آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ کو سب سے بڑا اعزاز ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ اپنے دست قدرت سے پیدا کیا، فرشتوں سے سجدہ کروایا، آپ دیکھیے انسانیت کس حیرانی پریشانی میں مبتلا ہے، چلیے اور چل کر اللہ کے دربار میں ہماری سفارش کریں۔ حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے انی لست بمعین، میری اتنی ہمت نہیں کہ میں تمہاری اللہ کے دربار میں سفارش کر سکوں، میں تمہاری سفارش کرنے جاؤں اور اللہ تعالیٰ مجھے سے پوچھ لے، منع کیا تھا لا تقربا هذه الشجرة، اس درخت کے قریب مت جانا، اور اللہ تعالیٰ مجھے سے پوچھ لے کہ منع کیا تو اس کے باوجود درخت کیوں کھایا، تو نہیں کھا جاؤ، لہٰذا میرے اندر ہمت نہیں ہے، میرے اندر سکت نہیں ہے، ایتو نوحا، تم جاؤ حضرت نوح علیہ السلام۔ یہ انسانیت پوری کی پوری انسانیت لرزاں ترساں افقاں وخیزاں حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جائے، ان سے درخواست کرے گی کہ دیکھ رہے ہیں کیا معاملہ، چلے اللہ دربار میں سفارش کریں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام فرمائیں گے میری ہمت نہیں، میں تمہاری سفارش کرنے جاؤں، کہیں ایسا نہ ہو جائے اللہ مجھ سے پوچھ لے کہ میں طوفان نوح کے زمانے میں اپنے نافرمان بیٹے کنا کی نجات کے لیے کیوں مجھ سے دعا کی تھی، میں کیا کروں، اس لیے میرے اندر ہمت۔ تم جاؤ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس، حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنا عذر پیش کر دیں گے، تم جاؤ حضرت عیسیٰ
اس طرح انسانیت کے بعد دیگرے مختلف نبیوں کے پاس جائے گی سفارش کی درخواست کی کہ آپ چل کر اللہ کے دربار میں ہماری سفارش کریں تاکہ ہمارا بیڑا پار ہو جائے اور میدان محشر کی سختیوں سے نجات۔ ہر نبی اپنا کوئی نہ کوئی عذر پیش کر دے گا اور یہ کہہ دے گا کہ آج مجھے اللہ کے سامنے جانے کی ہمت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے کسی۔ پھر آخر یہ اعزاز، یہ انعام، یہ افتخار اگر کسی کو حاصل ہوگا تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لوگ سب طرف سے تھک تھکا کر سب طرف سے ہو کر میرے پاس آئیں گے۔ اللہ کے رسول حضور فرماتے ہیں میں اللہ کے عرش کے نیچے سجدہ ریز ہوں، اللہ کے عرش کے نیچے سجدے میں چلا جاؤں اور اللہ تعالیٰ مجھے حمد کے تعلیم ایسے کلمات اللہ تعالیٰ مجھے تعلیم فرمائیں گے اور میں حمد کو ان کلمات کے ذریعے سے اللہ کی تعریف بیان کروں گا کہ ان کلمات کے ذریعے اس سے پہلے نہ کبھی کسی نے تعریف دیا ہوگا نہ میرے بعد کوئی ان کے ذریعے تعریف بالکل بلند بلیغ وسیع بلیغ کلم حمد کی کلمات اللہ تعالیٰ مجھے تعریف فرمائیں گے اور میں ان کلمات کے ذریعے سے اللہ کی تعریف اللہ فرمائیں گے ارفع رأسک یا محمد، محمد اپنے سر اٹھا۔ اللہ کے آگے اللہ کے آگے سجدہ ریز ہونا، بلند والا الفاظ کے ذریعے اللہ کی تعریف کرنا اللہ کو پسند آئے۔ اللہ فرمائیں گے ارفع رأسک یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھاؤ اور بولو کیا بولنا چاہتے ہو، تسمع آپ بات سنی جائیں، وسل توڑا آپ مانگیے آپ کا سوال پورا کیا جائے، وشفع شفع آپ سفارش کیجیے، آپ کسی سفارش کرنا چاہتے ہیں آپ کی سفارش قبول کی جائے۔ حضور فرماتے ہیں میں سجدے سے سر اٹھاؤں گا اور اپنی امت کے لیے تعریف اپنی امت کے لیے سفارش کروں۔ وہاں پر انسانیت کا اگر بیڑا پار ہوگا، انسانیت کو میدان محشر کی ہولناکی، اس کی گرمی، اس کی ہلاکت سے اگر نجات ملے گی تو حضور کی سفارش، حضور سفارش کرتے ہیں، حضور شفاعت کرتے ہیں، اور یہی وہ سفارش ہے جس کو حدیث میں مقام محمود کہا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم میرے لیے مقام محمود مقام شفاعت کہ جس دن کسی کی سفارش نہیں چلے گی اس دن سب سے پہلے اگر سفارش کرنے کا حق ہوگا پھر اس کے بعد حساب کتاب ہوگا، جنت جہنم کے فیصلے ہوں گے، آگے معاملہ چلتا ہے۔ میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہم بظاہر سمجھتے ہیں انسان مر گیا قصہ ختم، قصہ ختم نہیں، قصہ شروع ہوتا ہے۔ یہ برادران وطن کا عقیدہ ہے کہ دوسرا جنم نہیں، دوسرا جنم مرنے کے فوراً بعد، مرنے مٹی دینے والے مٹی دے کر 40 قدم دور نہیں آتے ہیں کہ نکیرین آ کر مردے کو اٹھاتے ہیں، اس سے سوال جواب کرتے ہیں، پھر وہاں سے اس کی زندگی کا دوسرا سفر شروع۔ یہ ساری باتیں بظاہر ہم کو نظر نہیں ہیں، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان کیا، اس کے لیے ہم اور آپ پابند ہیں، کیا مرد، کیا عورتیں، کیا بڑے، کیا چھوٹے، ہم سب اس بات کے پابند ہیں کہ ان باتوں کو ہم مانیں، ہمیں نظر آئے چاہے نہ سمجھ میں آئے چاہے نہ، ہم کو ماننا ضروری ہے، اور اسی ماننے کا نام ہے ایمان۔ اور یہ ایمان کی تفصیلات ہیں، انسان کے سامنے موت ما بعد الموت، جنت، جہنم، حشر، میدان محشر کے مناظر سامنے ہوں گے، تو انسان کو اپنی زندگی گناہوں سے بچانے میں عیاشی سے، فحاشی سے، ناچ گانے سے، غیبت سے، گالی گلوچ سے، ٹیلی ویژن سے اور بےہودیوں سے بچانے میں ماں بعد موت کا عقیدہ انسان کو کنٹرول کرے گا۔ گڑبڑی کر رہا ہے، ارے مرنے کے بعد خدا سامنے کھڑے ہو جائیں، اگر ایسی گڑبڑی نہ کرے گا تو قبر میں چشم ہوگا اور میدان محشر کی سختی کرے گا۔ اس کے لیے موت اور ماں بعد موت، مرنے کے بعد
کی باتوں کو ماننا، اس پر ایمان رکھنا نہ صرف ہمارے ایمان کی بنیاد ہے، ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، بلکہ ہماری زندگی میں کنٹرول، اصلاح اور سدھار لانے کے لیے سب سے بڑا ریموٹ کنٹرول ہے۔ اگر کسی شخص کی زندگی میں قدم قدم پر مرنے کے بعد یہ مناظر ہوں گے تو انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر زندگی گزارے گا۔ اور اگر انسان سوچے گا بابر بعیش کو کہ عالم دوبارہ نصف آپ یہ کچھ چل رہے ہوا تب کس نے دیکھا، تو انسان کی زندگی بجائے نماز روزے کے، بجائے نیکی کے، بجائے دینداری کے، گناہوں میں، فسق و فجور میں، کرائم میں، جرائم میں، فضولیات میں برباد۔ کیوں؟ اس کو یقین ہی نہیں ہے کہ مرنے کا خدا سامنے ہے۔ اس لیے جو ایمان کی تفصیل میں بیان کرا، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر، آخر کے دن پر بھی ہمارا ایمان ہونا ضروری ہے، تبھی ہمارا اور آپ کا ایمان مکمل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان کا کمال، ایمان کی بلندی، ایمان کی حقیقت، ایمان پر جینا، ایمان پر مرنا نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد